الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أما بعد عزیز سامعین کرام، سلسلہ برکات رمضان کے چوتھے درس جس کا عنوان ہے کہ روزہ کی حقیقت یا روزہ کیا ہے۔ عزیز سامعین کرام، روزہ کو عربی زبان میں صوم کہتے ہیں، اس کی جمع صیام ہے، اور اس کا معنی ہے الصوم هو الامساک، یعنی الامساک عن الشیء، کسی چیز سے رکنے کا نام روزہ ہے، یعنی کسی کام سے کسی چیز سے رکنا۔ لیکن یہ تو لغوی معنی تھا نا، اصطلاحی معنی یہ ہے کہ ایک بندہ مومن کا طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ جل شانہ کے حکم کی پاسداری کرتے ہوئے کھانے پینے سے اور مباشرت کے افعال سے باز رہنا، تو یہ روزہ ہے۔ عزیز سامعین کرام، ہمارے معاشرے میں لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یار تم جھوٹ بول رہے ہو، روزہ ہے کوئی حیا کرو، یا روزے سے یہ کام کر رہے ہو، فلاں ہے گالی کیوں دے رہے ہو، تمہارا تو روزہ ہے۔ بھئی یہ تمام چیزیں پہلے بھی منع ہیں۔ کوئی ایسا دن ہے کہ جس میں جھوٹ بولنا جائز ہو، یا کوئی ایسا مہینہ ہو، کوئی ایسا وقت ہے جس میں گالی دینا یا کوئی اور گناہ کے افعال کرنا جائز ہو؟ یہ تمام جتنی اخلاقی بیماریاں ہیں اور جتنی برائیاں ہیں، یہ ہر انسان یا بندہ مومن پہ فار ایور ہمیشہ کے لیے منع ہے۔ جس طرح ہم روزہ سے گالی نہیں دے سکتے تو روزے کے بغیر بھی ہم گالی نہیں دے سکتے۔ تو کسی شخص نے کسی کا مکالمہ لکھا ہوا تھا، تو اس نے پوچھا کہ بھئی کسی کافر نے کہ آپ یہ کھاتے پیتے کیوں نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ہمارا روزہ ہوتا ہے اور اس میں کھانا پینا نہیں ہوتا، بڑی ایمانداری کرنی ہوتی ہے، اخلاق یہ وہ، اور جھوٹ نہیں بولنا ہوتا۔ تو اس نے جواب دیا آپ کی تو موج ہے، آپ نے تو بس ایک ماہ ایمانداری کرنی ہوتی ہے، ہم نے تو پورا سال کرنی ہوتی ہے۔ تو بھئی یہ کوئی ایمانداری ایک مہینے تک نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ہمیشہ کی زندگی۔ یہ اس طرح نہیں ہے کہ تو روزہ دار ہو کے جھوٹ بول رہا ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ تو مسلمان ہو کے جھوٹ بول رہا ہے۔ مسلمان ہو کے جھوٹ کیوں بول رہا ہے؟ مسلمان ہو کے بے ایمانی کیوں کر رہا ہے؟ مسلمان ہو اور بے ایمان ہو، یہ دونوں متضاد ہیں۔ بے ایمان کا کیا معنی ہے؟ جس کا ایمان نہ ہو۔ تو مسلمان کون ہے؟ جس کا ایمان ہو۔ میں مسلمان تو ایمان والا ہے، اور افعال کرے کیا؟ بے ایمانوں والے۔ تو اس لیے وہ کسی صاحب نے لکھا کہ بھئی یہ مسلمان جو پاکستانی خاص طور پہ حج میں ہے کرنے میں دوسرے نمبر پر، دنیا میں حج کرنے میں دوسرے نمبر پر، اور ایمانداری میں 160 نمبر پہ، یعنی حج کرنے میں دوسرے پہ اور ایمانداری میں 160 پہ۔ تو یہ کس طرح بڑا ظلم ہے کہ ہم ظاہری چیزوں کو تو بڑا ہی لیتے ہیں، اور باطنی چیزوں کو جو حقیقت ہے ان کے ہم قریب بھی نہیں جاتے۔ اسی طرح کے اور بھی کئی مثالیں ہیں، تو ان کو دیکھ کے میں مزہ خراب نہیں کرنا چاہتا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ صوم ایک بنیادی عبادت ہے۔ یہ اسلام کے بنیادی جو 5 ارکان خمس، جن کو ارکان خمسہ کہا جاتا ہے، اس میں یہ چوتھا رکن ہے کہ روزہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ پہلے فرما دیا تھا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ فرمایا کہ جو آدمی کس سے باز نہیں، قول زور سے باز نہیں رہتا اور اس کے اوپر عمل پیرا ہوتا ہے،
تو اللہ جل شانہ کے ایسے بندے کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ برائی سے باز نہیں رہتا تو وہ بخالی جو ہے نا معدے کا روزہ رکھ کے کھڑا ہے، نہ اس کے آنکھوں کو روزہ ہے، نہ اس کے افعال اور اعمال کسی چیز کو نہیں، بس یہ کھانا نہیں ہے، کھانے سے کیا ہوگا؟ تو آپ دیکھ لیں نا بھائی، روزے میں تو کھانا جو بنیادی ضرورت ہے، پینا جو بنیادی ضرورت ہے وہ منع ہے، حلال چیزیں منع ہیں، تو حرام کیسے حلال ہوگی؟ اچھا پھر حلال چیزیں کیوں منع کی؟ اس لیے کہ جو یہ بندہ مومن ہے نا، یہ اپنے نفس پہ حاوی ہو جائے، اس کا نفس حاکم نہیں ہے، یہ نفس پہ حاکم ہے۔ یہ نہیں ہے مومن، یہ نہیں ہوتا کہ میرا دل نہیں کرتا، جی تیرا دل نہیں کرتا، تو دل کے تابع ہے یا ایمان کے تابع ہے؟ تو عزیز سامعین کرام، حاکم کرنا ہے۔ اب جسم کی ضرورت ہے پانی، جسم کی ضرورت ہے خوراک، لیکن وہ کیا ہے؟ کھا نہیں رہا۔ کیوں نہیں کھا رہا؟ حکم ربی ہے، اس وقت تک میں نہیں کھاؤں گا۔ تو یہ ہے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا، تو یہ نفس کو کنٹرول کرنا بڑا ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ نوجوان جو ہوتا ہے یہ لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرے، جو طاقتور ہے وہ جنسی افعال سے، اور بوڑھا جو ہے وہ ملکیت کے جذبے سے کیا ہے؟ وہ کھینچا جاتا ہے، تو اس سے پرہیز کرے۔ تو عزیز سامعین کرام، اس لیے فرمایا کہ جو انسان بندہ مومن ہوتا ہے نا، اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ والذین یجتنبون کبائر الاسم، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بڑے بڑے گناہوں سے باز رہتا ہے، والفواحش، اور فحاشی کے اور بے حیائی کے کاموں سے باز رہتا ہے، وَإِذَا مَا غَضِبُوا يَغْفِرُوا، جب اس کو غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ حالانکہ غصہ تو آئے گا نا کسی کی غلطی پہ، تو وہ مومن کی کیا شان ہے کہ اس کو پورا حق بھی بنتا ہے غصہ کرنے کا، ناراض ہونے کا، لیکن کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مومن کی شان ہے، وَإِذَا مَا غَضِبُوا يَغْفِرُوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ سب کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے ذاتی انتقام نہیں لیا، شرعی طور پہ تھا۔ دیکھیں قاتلوں کو معاف کر دیا، جو جنگوں میں تھے وحشی کو بھی معاف کر دیا، لیکن تعزیرات میں معاف نہیں کیا، سفارشیں لے کے آ گیا، ان کے منہ بولے بیٹے کی سفارش، تو آپ نے فرمایا ساری دنیا کے لوگ آ جائیں، یہاں میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا۔ تعزیرات اور قوانین میں آپ نے کسی کو معاف نہیں کیا، وہ کیونکہ وہ ذاتی مسئلہ نہیں تھا، وہ تو قانون تھا۔ عدالت میں کوئی ذاتی تھوڑے ہوتے، ہاں ذاتی آپ نے جن لوگوں نے زیادتی کی ان سب کو کیا آپ نے؟ معاف فرما دیا۔ تو یہ مومن کی شان ہے کہ یجتنبون کبائر الاسم، وہ تو گناہوں سے دور بھاگتا ہے، اجتناب کرتا ہے بڑے گناہوں سے، فحاشی سے، اور ظاہر ہے کہ لوگ تو پھر لوگ ہوتے ہیں نا، تو وہ پھر دل بھی دکھاتے ہیں، تو فرمایا کہ نہیں، وہ بس اللہ کے لیے معاف کر دیتا ہے۔ تو میں اکثر اپنے دوستوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ مومن کا دل بڑا ہوتا ہے، اتنا تو کم از کم بڑا ہو کسی کو معاف کرنے کا ظرف رکھتا ہو۔ تو یہ بھی جب انسان یہ دیکھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کے لیے معاف کیا، تو اس کی شان بہت بڑی ہے، محض اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے۔ تو روزے کی مقاصد میں 3 بڑے اللہ تعالیٰ نے مقصد بیان فرمایا قرآن مجید میں۔ ایک تھا روزہ رکھنے کا مقصد تقوی، کہ انسان تقوی، خوف خدا، پرہیزگاری کی نعمت سے مالا مال ہو جائے۔ یہ روزے کا پہلا جو ہے نا ہدف ہے، یعنی ایک کام ہے مزدوری کرنا نا، آپ نے ایک کام کیا صبح سے شام تک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا جو دنیا میں صلہ ہے وہ تقوی ہے، وہ پرہیزگاری ہے۔ اور دوسرا اللہ جل شانہ نے یہ بتایا کہ جس طرح سورۃ البقرہ کے آیت مبارکہ 185 کے آخر میں آتا ہے وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تو یہ، اور دوسرا فرمایا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، جو رب جل شانہ نے آپ کو ہدایت دی ہے نا، اس ہدایت کے بدلے میں آپ اس کی بڑائی بیان کرو، کبریائی بیان کرو، اور اس کے بدلے میں لعلکم تشکرون۔ یہ روزہ بھی نزول قرآن والے مہینے میں،
تو فرمایا کہ آپ نے کیا کرنا، اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائی کو بیان کرنا ہے، اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ یہ بھی روزے کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے کہ اللہ جل شانہ نے روزے کے 3 بڑے مقصد بیان فرمائے۔ اور ترک صوم کے بارے میں تو ترمذی میں ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بلا عذر روزہ چھوڑ دے، کوئی وجہ ہی نہیں، ویسے موڈ نہیں ہے جناب کا، تو فرمایا کہ ایک دن بھی روزہ نہ رکھے تو اس کے بدلے اگر تمام عمر روزے رکھے تو پھر ان کا مداوع نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ روزے ایسے نہیں کہ جن کو جان بوجھ کے چھوڑا جائے۔ ہمارے ہاں بس لوگ دیکھتے ہیں کسی کو جو ہے نا دولت ہے تو اس کی جو ہے نا وہ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ تو وہ صاحب پہلے دور کی بات ہے کہ وہ اتنی سردی کے روزے تھے اور ملتان کے ایک نواب کو جو ہے روزہ رکھ لیا، تو دن کے 10-11 بجے نا تو وہ جی سارے بھائی اس کو روزہ لگ گیا، تھا بھی سردی شدید کا۔ اب اس نے چونکہ پہلی دفعہ رکھا تھا، سارے مفتیان کرام کو ان نے جمع کر لیا، ہاں بھائی حل ڈھونڈیں۔ اب وہ سارے جو ہے نا شہنشاہ کے دربار میں حل ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو خیر حل کیا ڈھونڈنا، تو انہوں کھول دو بھی کیا 60 کو کھانا کھلا دو۔ بھائی 60 مساکین کو کھانا کھلا دے تو جان چھوٹ جائے گی۔ تو جو ایک پو کا اتنی سردی کا روزہ نے 60 روزے رکھے گا؟ انہوں نے کہا یہ تو آسان کام ہے۔ تو کویت میں ان کر رہتے تھے تو وہ کہتے کہ وہاں پہ مشورہ لینے آتے تھے عربی۔ اب وہ چونکہ عربوں کے پاس، اب کویتیوں کے پاس پیسہ بہت، اب وہ نہ ایسے روزے چھوڑ دے نوجوان یا کوئی توڑ دے، ہاں جی پیسے بتائے کتنے، اور پیسے تو ان کے پاس وافر ہے۔ انہوں نے کہا ہاں جی بھائی 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، 200 کو کھلا دو۔ اگلے دفعہ آ گئے، ہاں جی روزہ میں یہ کر دیا ہم نے، پیسے بتائے۔ خیر وہ پہلے تو انہوں نے ان کے مزاج کو سمجھتے رہے، اس کے بعد انہوں نے بلا اپنے جو ان کے علاقے کے، تو انہوں نے اب جو بھی فتویٰ پوچھنے آئے نا ان کو یہ نہیں بتانا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، ان کو کہنا ہے 60 روزے رکھو۔ اب وہ جب آتے تھے ان کے کہتے نہیں آپ نے 60 روزے رکھے، کہتے پیسے، انہیں کوئی پیسے نہیں ہیں، پیسے تم نے دینے ہی نہیں ہیں، آپ صرف روزے رکھے، کیونکہ وہ تھا ان کے پاس پیسہ، وہ تھوڑی بات ہو پیسے لے کے آگے مجھے، وہ انہوں نے 60 کا کہ انہوں نے 500 کھلا دو۔ اب ان کے پاس چونکہ پیسہ تھا تو بھئی اس سے تقوی حاصل ہوگا۔ تو یہ تو پھر انہوں نے صحیح کیا کہ انہوں نے کہا کہ ان کو ہم نے بتانا ہی یہی ہے کہ آپ کیا کہ روزے کے بدلے اگر روزہ توڑتے تو روزہ رکھے۔ تو فرمایا کہ ایک تو یہ بات بتائی کہ اگر کوئی بندہ جان بوجھ کے روزہ صحیح نہیں کر رہی ہے، ہمارے علاقے کے مشہور ہیں بھائی وہ کیا کرتے ہیں جمعے کو روزہ رکھنا، باقی نہیں رکھ رہا، باقی کون رکھے گا؟ اور یہ جو کمزوری ہو جاتی ہے، امیروں کی نزاکت ہے، غریبوں کے بہانے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں مزدوری کروں یا روزہ رکھوں، تو دنیا میں الگ مزدوری کر رہے ہو، باہری دنیا میں پورا اسلام اللہ تعالیٰ نے جب کیونکہ شریعت ہے بالکل فطرت کے مطابق، تو اللہ تعالیٰ نے کوئی وزن تھوڑا رکھا ہے، تو اس کے طریقے بھی بتایا کہ اگر کوئی غریب آدمی ہے تو وہ تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑے گا، اور جب روزے آئیں گے تو ہلکا کام کرے گا، اور روزے کسی بہانے سے، نہ غربت کے بہانے سے جوڑے تھوڑے رکھے جا سکتے ہیں اور نہ جو ہے نزاکت کی وجہ سے۔ تو یہ ہے مومن پہ فرض، تو ہر آدمی اپنا جواب دے خود ہے، کوئی عذر وہ پیش نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ کوئی اگر چھوڑ دے تو ساری عمر بھی اس کا مداوع نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ایک اور بات بتائیے، ہمارے لیے بڑی غور طلب بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی زندگی میں رمضان آ جائے نا تو پھر بھی وہ جنت نہ حاصل کر سکے بعودت، اتنے موقع بھائی روزہ، افطاری، سحری، قیام اللیل، اور اس کے بعد یہ تراویح وغیرہ اور ڈھیر ساری اور چیزیں، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنے مواقع نیکی کے دے رہا ہے، صدقۃ الفطر، اعتکاف اور فیاضی سخاوت۔ تو فرمایا کہ جس کی زندگی میں رمضان آ جائے وہ اللہ کی رحمت سے، اگر وہ کوئی گناہوں کی معافی نہیں حاصل کر سکا، وہ اللہ کی رحمت سے محروم اور دور ہو گیا۔ تو بھائی یہ بھرپور موقع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کوئی ایسے نہیں ہے کہ معاف نہیں کرنا، فرمایا کہ تو ذرا اپنی نیت صحیح کرنا۔ بھائی جس کی نیت یہ ہے کہ آج رات جاگوں گا، سارے گناہ معاف کروں گا، تو کل نہ کھاتا، تو اس بندے کے بیچارے کے کیا معاف ہوتا؟ وہ ہے نا کہ جو سچی توبہ کرے اور سچے دل سے اللہ تعالیٰ کے آگے جو ہے نا جھک جائے، بچ جائے،
تو وہ معاف ہوگا نا۔ تو یہ سامعین کرام ان باتوں کے بھی ہم تھوڑا غور و خوض کریں گے۔ اس رمضان المبارک جس کو شہر رمضان کہتے ہیں، شہر القرآن بھی کہتے ہیں، اس حوالے سے بعد میں تفصیلی بات کریں گے۔ اس کو شہر الصبر بھی کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصیام نصف الصبر، روزے جو ہے نا آدھا صبر ہے۔ اس کے بارے میں بھی ہماری عملی ٹریننگ ہونی بڑی ضروری ہے۔ صبر کے حوالے سے 3 اقسام ہیں۔ ایک یہ ہے کہ طاعت پر صبر، ہمارے ہاں صرف غموں پر صبر کی تلقین ہوتی ہے اور وہ بھی کوئی نہیں کرتا، بخود ہی بے بس ہو کے پڑا رہتا ہے۔ طاعت پر صبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت یعنی نماز، روزہ، قرآن کی تلاوت پر ثابت قدمی۔ کیونکہ اب ظاہر ہے کہ یہ کوئی انسان جو ہے نا نماز پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، یہ درس ہے، یا آپ دیکھتے رمضان میں پہلے مسجد بھری ہوئی تو بعد میں پھر خالی، تو ثابت قدمی نہیں ہے۔ نیکی پر دوام اور ثابت قدمی چاہیے۔ نیکی پر کیا ہے؟ نیکی جو کرتے ہیں اس کو تسلسل سے کریں۔ ثابت قدمی یہ اس کو تقویت دے گا ایمان۔ تو ہر آدمی یہ بھی صبر ہے کہ نیکی پہ قائم رہے، ثابت قدم رہے، تو آپ نے بھی اس کو قابو رکھنا ہے۔ سب خود جو ہے نا اپنے آپ کو جو ہے موٹیویٹ کر کے اور خاص طور پہ ایمان کی دولت سے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ اور دوسرا ہے معصیت سے صبر، یعنی آپ کیا کریں، برے کام، غیبت، جھوٹ اور فحش باتیں، تو ان سے صبر کرنا ہے۔ دل کرتا ہے کیونکہ یہ ہے نقد فائدے، برائی کیوں ہوتی ہے؟ بےمانی کرتا ہے فوراً جیب بھر جاتی ہے۔ فراڈ کرنے سے کیا ہے، پیسے زیادہ آتے ہیں، پیسے تھوڑے آتے پھر کرتا تو نہیں۔ وہ جو بھی ہے اسی طرح گناہ کے جتنے افعال ہیں مزہ آئے گا، تو اس سے بھی کیا ہے صبر کی طاقت رکھا ہے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ میرے لیے سوٹ نہیں کرتی، مجھے یہ بات جچتی نہیں، ایک بطور مسلمان مجھے زیب نہیں دیتی۔ تو برائی سے بچنا بھی کیا ہے، یہ صبر ہے۔ تیسرا ہے تقدیر کے امور پر صبر، تو یہ بھی کیا ہے، بھوک، پیاس، تھکاوٹ اور دیگر مشقتوں کو اللہ کی رضا کے لیے برداشت کرنا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اس اللہ تعالیٰ کی شریعت کو توڑ کر کے اور طریقے اپنا لے، نہیں، آپ کی زندگی میں کوئی تنگی ہے تو آپ کیا کریں، صبر کریں، نہ کہ کوئی غلط راستہ اختیار کریں۔ یہ بھی اسی طرح کا ایک معاملہ ہے۔ اور ایک اور اس حدیث میں اس مہینے کا نام دیا گیا، وہ ہے شہر المواسات، ہمدردی کا مہینہ، کہ انسان کیا ہے دوسروں کی جو ہے غریبوں، حاجت مندوں کی جو ہے وہ ہمدردی کرے اور دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے۔ اس حوالے سے میں الگ درس کروں گا۔ تو یہاں ایک بس بنیادی بات ہے کہ اس کا کسی نے سوچا ہے جس کا مغرب کے بعد بھی روزہ ہے، تو یہ بھی ایک معاملہ ہے۔ ہمارے پاس تو الحمدللہ ہر چیز ہے، تو کتنے لوگ ہوں گے کہ بھئی وہ بیچارے ان کے پاس پتہ نہیں کیا ہے، اور آپ لوگوں کو زیادہ عملی طور پہ جانتے ہیں۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ شان تھی وہ یہی تھی، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وکان اجود ما یکون فی الصیام فی رمضان۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی انسان تھے، سب سے زیادہ، اور رمضان میں آپ کی سخاوت سب سے زیادہ تھی۔ تو بہرحال انسان جو ہے دوسروں کی ہمدردی میں لگا رہے، اور اللہ جل شانہ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا